السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ توحید کا آج 8واں سبق ہے، جس کا ٹائٹل ہے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر منکرین کے شبہات اور اس کا ازالہ۔ پچھلے درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ آخرت کے اوپر ایمان کا ایک اہم جز ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین ہو، کیونکہ اگر یہ یقین نہ ہو تو پھر آخرت کے اوپر ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت کے سارے مراحل اس کے بعد ہی شروع ہوتے ہیں جب اس بات کا اعتقاد رکھ لیا جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ لیکن منکرین بھی دنیا کے اندر پیدا ہوئے جنہوں نے اس کا انکار کیا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہر دور کے کفار و مشرکین نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اور وہ عقلی دلیلیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیسے کوئی شخص زندہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مرور ایام کے ساتھ، دن گزرنے کے ساتھ ساتھ آدمی کا سب کچھ سڑ گل کر کے ختم ہو جاتا ہے، اس کے گوشت پوست، اس کے جسم کے اعضاء، یہاں تک کہ آخر میں ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر آدمی دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم نے کہیں مشاہدہ تو کیا ہوتا، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کوئی مرا ہوا انسان زندہ ہو سکتا ہے۔ یہ ان کے شبہات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کا رد کیا ہے، بلکہ دنیا کے اندر جتنی بھی انبیاء اور رسل آئے انہوں نے اپنی قوم کو بتلایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور حساب و کتاب دینا ہی دینا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بے شمار آیات ایسی ہیں جو خاص طور سے اس نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ویسے تو پورے قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور مفسرین نے باقاعدہ ذکر بھی کیا ہے جنہوں نے قرآنی آیات کو جمع کر کے اور اس کے موضوعات پر گفتگو کیا ہے، ان کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ 1/3 قرآن، 1/3 قرآن مکمل طور سے آخرت کے دن کے اوپر ایمان سے تعلق رکھتی ہیں، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان میں یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ آدمی اس بات کا اعتقاد رکھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے بے شمار آیتیں قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی، اسی میں سے میں نے یہاں پر آپ کے لیے سورۃ التغابن کی ایک آیت لکھی ہے، سورۃ تغابن آیت نمبر 7۔ اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، کہ ان کافروں نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس آیت میں، ان کافروں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ دوبارہ زندہ ہی نہیں کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی خبر تمہیں دی جائے گی، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بالکل ہی آسان ہے۔ تو پتہ چلا کہ شریعت میں دلائل موجود ہے، آیات میں بھی، قرآنی آیات میں بھی، اور احادیث بھی بے شمار ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور حساب و کتاب ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دینا ہے۔ ایک بڑا ذخیرہ احادیث کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، اور محدثین نے ان احادیث کو جمع کیا ہے اپنی اپنی کتابوں کے اندر، چاہے وہ صحیحین ہو، چاہے سنن ہو، چاہے اس کے علاوہ اور بھی دوسری احادیث کی کتابیں ہوں۔ تو شریعت تو مکمل طور سے اس کی تائید کرتی ہیں۔ کیا حس بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے؟ یعنی کیا ایسا ہوا ہے کہ دنیا کے اندر لوگ پہلے موت کے شکار ہوئے دوبارہ زندہ بھی کیے گئے ہیں؟ بالکل، اللہ رب العالمین نے تو سورہ بقرہ کے اندر، صرف سورہ بقرہ ہی کے اندر 5 ایسی جگہوں کا بیان کیا ہے، 5 ایسے واقعات کا تذکرہ کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ تو یہ واقعات ہے، اللہ رب العالمین نے ان واقعات کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مشاہدہ کیا اور اس کو تسلیم کیا۔ ان آیات کو میں نے یہاں اشارتاً ذکر کر دیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 55 اور 56 ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے وہ واقعہ۔ ہم جانتے ہیں کہ
اللہ رب العالمین اس کے اندر کہتا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یاد کرو، تم اسے بھی یاد کرو کہ جب تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اپنے قول میں سچے ہیں، آپ کی بات اگر سچی ہے تو ہم آپ پر ایمان اس وقت لے آئیں گے، آپ اللہ رب العالمین کو دکھلا دیجئے ہمیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ظاہر سی بات ہے یہ اصول اور ایک قاعدہ بنا کر کے رکھا ہے کہ دنیا کے اندر ہم انسانوں کی آنکھیں استطاعت بھی نہیں رکھتی، اور اللہ رب العالمین نے چونکہ یہ دنیاوی زندگی ہمارے لیے ابتلا اور آزمائش کی زندگی رکھی ہے، اگر اللہ رب العالمین نظر آنے لگے تو پھر یہ ابتلا اور آزمائش کی زندگی ہوگی ہی نہیں، پھر تو سارے لوگ روئے زمین پر ایک ساتھ ایمان لے آئیں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی رویت کو قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا ہے، اور وہاں اللہ رب العالمین اپنی رویت کرائے گا۔ تو جب انہوں نے اس کا مطالبہ کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں موت سے دوچار کیا اور پھر دوبارہ زندہ بھی کر دیا، احساس دلانے کے لیے کہ تمہارا یہ سوال بالکل بیجا ہے اور تمہیں اس طرح کے سوال یا اس طرح کے مطالبے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں تمہارے لیے۔ تو یہ پہلی جگہ۔ دوسری جگہ سورہ بقرہ آیت نمبر 72 اور 73، وہ آیت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب بنو اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے ٹال مٹول کیا اور آخر میں انہوں نے گائے ذبح بھی کیا۔ سورہ بقرہ کے کئی آیتیں اس تعلق سے ہیں، لیکن یہ گائے اللہ رب العالمین نے ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا؟ کیونکہ بنو اسرائیل کے اندر ایک شخص مقتول ہوا، قتل کیا گیا، اور قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، لہذا یہ ہوا کہ کیا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بنو اسرائیل سے کہو کہ وہ ایک گائے ذبح کریں، اور گائے ذبح کر کے اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مردے کے جسم میں مارے اور وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتلا دے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا آیت نمبر 72-73 میں کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّأْرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ تو تمہاری پوشیدگی کو، تمہاری خفیہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگاؤ، مارو، وہ جی اٹھے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسی ہی مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل بندی کے لیے نشانیاں دکھاتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ چنانچہ ایسا کیا گیا، اور وہ مردہ، وہ مقتول جو ہے کھڑا ہو گیا، اور اس نے قاتل کا نام سیدھے سیدھے بتا دیا۔ تو یہ بھی بنو اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ذکر کیا۔ تیسری جگہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 243 میں کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کیا ہے کہ مجاہدین، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو یہ جہاد کا انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ جہاد، اکثر مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ بھی بنو اسرائیل ہی تھے، حالانکہ کچھ مفسرین نے کہا کہ بنو اسرائیل کے علاوہ کوئی دوسری قوم تھی، لیکن بنو اسرائیل کے لوگوں نے ہی جہاد کا مطالبہ کیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرض قرار دیا کہ اب جہاد کرو اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے، تو انہوں نے ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا، اور جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو موت سے دوچار کر دیا، سب کو موت کے گھاٹ اٹھا دیا، اور پھر دوبارہ زندہ انہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو دکھلایا کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو، موت تو جب جہاں بھی چاہے وہ آ سکتی ہے، ایسا نہیں کہ میدان جہاد کے اندر ہی موت ہوتی ہے۔ چنانچہ تو یہ ہزاروں کی تعداد میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُمْ أُلُوف، ہزاروں کی تعداد میں اللہ رب العالمین نے زندہ کیا انہیں۔ چوتھی جگہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے، جو کہ بہت مشہور آیت ہے، اور ائمہ خاص طور سے اسے نمازوں کے اندر تلاوت بھی کرتے ہیں۔ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب وہ ایران بستی سے گزر رہے تھے تو انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ اس بستی کو اللہ رب العالمین دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، کیسے ہرا بھرا کرے گا، یعنی تعجب کا اظہار کیا۔ اللہ رب العالمین نے بطور عبرت جو ہے انہی کو موت دے دیا، اور 100 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے دوبارہ انہیں زندہ کیا، اور ان کے گدھے کو ان کے سامنے ہی اللہ رب العالمین نے اس کے گوشت کو، اس کے جسم کے سارے پارٹ کو درست کیا، اور کہا کہ دیکھو اے عزیر علیہ السلام، آپ دیکھو کہ کیسے ہم دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ جب یہ چیز ان کے سامنے ظاہر ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آئیے اس آیت کو پڑھ بھی لیتے ہیں، اور ہم بارہا سنتے ہیں، اس لیے یہ آیت بھی ہمارے لیے بہت ہی مانوس ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك لنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر. تو یہ آیت بھی ہمیں بتلاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں پہلے موت سے دوچار کیا اور اس کے بعد دوبارہ زندہ بھی کیا. آخری جگہ سورہ بقرہ کی ہے، وہ بھی بہت مشہور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور انہوں نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندوں کو لے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، الگ الگ جگہوں پہ رکھ دو اور پھر ان کو بلاؤ. اللہ رب العالمین سب کو جوڑ کر کے تمہارے پاس بلا دے گا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کیسے اللہ. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور وہ 4 پرندے پھر دوبارہ زندہ ہو گئے. تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کو بطور عبرت اور بطور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ خلیل اللہ تھے اور اللہ رب العالمین نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا. چنانچہ وہ آیت بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس آیت کے اندر کہ وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم. سورہ بقرہ کی 260 نمبر آیت ہے. تو یہ 5 جگہیں ہیں اور میں نے آیت نمبر لکھ دیا ہے، اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان 5 آیتوں کو کھولیں، قرآن اور ترجمے کے ساتھ دیکھیں. انشاءاللہ مزید جو ہے یقین ہوگا. ویسے تو ہم سب کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حس بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ 5 جگہیں تو صرف سورہ بقرہ کے اندر، اور اس کے علاوہ میں نے اشارتاً ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ رب العالمین نے بطور معجزہ یہ چیز عطا کیا تھا کہ مردوں کے اوپر ہاتھ لگاتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے. اور نصارہ تو اس بات پر یقین بھی رکھتے ہیں. تورات کے اندر بھی آیات بھری پڑی ہیں اس تعلق سے، اور قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. تو ہمارا تو یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ دیا تھا، لہذا ہمارے لیے کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ ہمیں اس بات پر یقین نہ ہو. اس کے بعد آتے ہیں عقل کی طرف، جو انہوں نے عقلی طور پر اس کا انکار کیا ہے. کیا عقلی طور پر انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہے کہ عقل کو بنیاد بنا کر کے جو ہے انکار کر دیا جائے اور کہیں کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی؟ نہیں، بالکل عقلی طور پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اگر عقل سلیم عطا کیا ہے تو ہمارے لیے اس کا سمجھنا مشکل نہیں ہے، بلکہ عقل 2 ناحیوں سے اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ مردہ مرنے کے بعد دوبارہ چیزیں زندہ ہو سکتی ہیں. وہ کیسے؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہماری عقل کہتی ہے اور دنیا بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ کسی بھی چیز کو پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن دوبارہ اس کو بنانا، یعنی پہلی بار کسی چیز کو کریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہ چیز بن جاتی ہے تو دوبارہ اس کا بنانا بہت آسان ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس کو بھی قرآن مجید کے اندر بطور حجت ہمارے لیے بیان کیا ہے. چنانچہ اسی میں سے سورہ روم کی آیت نمبر 27 اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، کہ اللہ رب العالمین جس نے شروع میں پیدا کیا ہے مخلوق کو پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا. تو یہ عقل مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک بار پیدا کر دیا، موت دے دیا، تو دوبارہ اللہ رب العالمین کے لیے مشکل نہیں ہے کہ دوبارہ وہ زندہ کرے. ایسے سورہ یاسین کی آیت ہے قُلْ یحیی الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم. آپ جواب دیجئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ وہ ذات زندہ کرے گی جس نے پہلی مرتبہ انہیں پیدا کیا ہے. ایسے ہی عقلی طور پر بھی ہم دیکھتے بھی ہیں، مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اور عقل اس بات کو تسلیم بھی کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ جب زمین بالکل بنجر ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے اور بالکل جو ہے قحط سالی کا منظر جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو بارش کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نئے نئے پودے زمین سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور تھوڑے دنوں کے بعد وہاں ہریالی آ جاتی ہے. تو جب یہ چیزیں ہمارے عقل کو کہیں نہ کہیں ایک میسج دیتی ہیں کہ اللہ رب العالمین اسی طریقے سے مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. تو یہ آج کا جو موضوع تھا بہت ہی اہم تھا، اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مکمل طور سے آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھنے کی توفیق دے، اور جن کے ذہنوں میں شبہات ہیں دوبارہ زندہ کیے جانے پر وہ
قرآن کو پڑھیں یا آیات پڑھیں، اپنی عقلوں کا استعمال کریں، اور عقل سلیم انشاءاللہ اس بات کو تسلیم کرے گی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا یہ ناممکن نہیں ہے بلکہ ممکنات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کتاب دینا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی توفیق دے، آخرت کے تیاری کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں بھی ایک ساتھ اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔